بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا شق القمر کا بیان چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے ہیں اور جو مخالف کے اعتراض رہتے ہیں اس کے بیان میں چل رہا ہے، جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں دلائل جانے تھے اور تھوڑے بہت جو اعتراض رہتے ہیں لوگوں کے وہ جانے تھے انشاءاللہ۔ اب آئیں انشاءاللہ جانتے ہیں شق القمر اور ہمارے اسلاف، ہمارے جو بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے وہ جانتے ہیں۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جوابات سلمان منصور پوری کے اپنے نہیں، ہمارے اکابر رحمہم اللہ پہلے لکھ گئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج نبوہ میں لکھتے ہیں، سوال: روئے زمین کے تمام افراد شریک ہوتے اور یہ اہل مکہ کے ساتھ مخصوص نہ ہوتے، اس لیے کہ ایسا معاملہ ہے جو حس و مشاہدے میں آتا ہے، اور اس قسم کی عجیب و غریب و نرالی باتوں کو دیکھنے کی طرف لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اور غیر عارضی چیز جس میں کوئی خاص بات ہو کی نقل میں خاص جذبہ کام کرتا ہے، اگر اس کی کوئی اصلیت و صحت ہوتی تو ہمیشہ تاریخیوں میں لکھی جاتی، نہ اس کا تذکرہ تاریخوں میں ہے نہ عالم نحو کی کتابوں میں۔ اس کا ذکر و بیان کرنا اور ان کا اتفاقیہ طور پر چھوٹ جانا اور غفلت برتنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معاملہ عظیم اور واضح تھا۔ اب اس کا جواب دیکھیں کیا دے رہے ہیں محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ ہمارے علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے، قضیہ ہے، ان باتوں سے خارج ہے جن کا تذکرہ کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کا ایک قوم نے اور خاص لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اور یہ کہ یہ واقعہ رات کو ہوا تھا۔ رات کو اکثر لوگ سوتے ہوتے ہیں، اگر کچھ جاگتے بھی ہوں تو گھروں میں اور کونوں میں آرام کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر جو سوال ہوا تھا کہ اگر یہ اتنا بڑا حادثہ تھا تو یہ تو لگ بھگ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا، تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ اتنا بڑا حادثہ تو لوگ اتنا بڑا جو حادثہ کہہ رہے ہیں، اسے تو ویسے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، لیکن جو کفار ہیں اور جو آج کل کے نام نہاد ہیں وہ اس کو حادثہ بتا رہے ہیں۔ اگر یہ اتنا بڑا حادثہ، ان کی زبانی بول رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ جو ہوا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا، اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے کہ اتنا بڑا حادثہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں گھروں میں آرام کرتے ہیں، اس رات کا سمے تھا جب چاند کے 2 ٹکڑے گئے۔ آگے فرماتے ہیں کرتے ہوتے ہیں، اور ان کی صحرا میں موجودگی اور بیداری اتفاقیہ ارشاد شاذ بہت کم ہے، اور یہ کہ یہ واقعہ ایک لمحہ کے لیے واقع ہوا تھا، تھوڑے وقت کے لیے واقع ہوا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے اس وقت یہ تمام لوگ اس مشاہدے کی راہ میں رکاوٹیں ہوں، سبحان اللہ، مثلا بادل یا پہاڑ حائل ہو، یا لوگ کسی تفریح یا مصالحہ میں ہوں، مثلا قصہ کہانیاں وغیرہ سناتے ہوں اور اس کے دیکھنے سے رہ گئے ہوں۔ اور یہ بات بھی عادتاً بعید خلاف عادت ہے کہ لوگ چاند پر ٹکٹکی لگائے بیٹھے ہوں اور ایک لمحہ کے لیے صرف نظر نہ کرتے ہوں۔ ایسی صورت میں اسی وقت متصور قابل امکان ہو سکتی ہے، جبکہ انہیں پہلے سے اسے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے لیے تیار آمادہ کیا گیا ہو، اور ایک تاریخ 2 وقت مقرر کر کے سارے جہاں میں اس کا اعلان و اشتہار دے دیا گیا ہو، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ چاند اپنے اس منزل میں ہوں جس سے افق پر کہیں تو ظاہر ہوتا ہے اور کہیں ظاہر نہیں ہوتا، گویا کہ ایک قوم کے تو نظروں کے سامنے ہے اور دوسری قوم سے مشترد و پوشیدہ ہے، جیسا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن میں ہوتا ہے۔ کسی شہر میں تو یہ دیکھا جاتا ہے اور کسی میں نہیں، کہیں کچھ حصے گرہن نظر آتا ہے اور کہیں کچھ حصہ۔ بعض شہر تو ایسے ہوتے ہیں جو گرہن کو جانتے تک نہیں، باخبر ان لوگوں کے جو حساب سے اس علم کے دعوے دار ہیں، اور یہ کہ اہل حق کے نزدیک دیکھنا یا خود دیکھا
قدرت الہیہ میں ہے، وہ جیسے چاہتے دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دکھاتا۔ مقصود تو محض ان لوگوں کو دکھانا جن سے تحدی سے مقابلہ لڑائی کی گئی تھی اور جنہوں نے اس معجزے و نشانی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ ممکن ہے کہ دوسروں نے نہ دیکھا ہو، پھر جب گرد و پیش چاروں طرف سے لوگ آئے تو انہوں نے اس کی خبر دی، تو اب تمام عالم کے دیکھنے کی کیا حاجت۔ سبحان اللہ۔ انتباہ، محب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ بعض قصہ گو جویا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن مبارک میں چاند داخل ہوا، پھر آستین شریف سے باہر آ گیا، یہ بے اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دور کے منکرین، سابقہ دور کے منکرین سے ہمارے دور کے منکرین زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ وہ غیر مسلم تھے۔ عوام اہل اسلام ان کی باتوں کو سننا بھی گوارا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے دور کے منکرین نہ صرف مسلمان بلکہ اپنی مسلم نما پارٹیوں کے سربراہ اور علمی تحقیق میں مرد میدان ہونے کے مدعی دعوے دار، اور پھر ان کا خلم خلا انکار ہوتا تب بھی عوام اہل اسلام ان کی کوئی بات نہ مانتی۔ یہ بدبخت عالمی رنگ جملہ کے علمی خیانت در خیانت کرتے چلے جاتے ہیں اور دھوکہ اور فریب پر سما سازی کر کے ایسا رنگ میں انکار کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ، مطلب ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ مودودی، اس صاحب نے علوم عربیہ کے قواعد استحاضہ سے نہیں پڑھی، اپنی مطالعے کے سہارے چند تقویٰ دار مولوی نما لوگوں کو اپنی حمایت کے ساتھ ملا کر بڑی بڑی کتابیں اپنی طرف منسوب کر کے چھاپی۔ دھوکہ و فریب کا نمونہ، مودودی نے شق القمر، تفہیم القرآن اور سیرت سرور عالم تینوں میں ایک ہی مضمون درج کیا، اور دھوکہ دیتے ہوئے سیرت سرور عالم میں جلی قلم سے واضح اور نمایاں لکھا۔ اللہ، ایک عظیم حصہ اور معجزہ، لیکن تفصیل لکھی تو بڑا زور لگایا کہ یہ ایک حادثہ تھا، اللہ، معجزہ نہیں تھا۔ معجزہ ماننے والوں کے دلائل کو عوامی لہجہ میں یوں لکھا دیا کہ معجزہ والی بات اور اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایت پر ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور صرف ایک دو صحابیوں سے مروی ہے، اور وہ بھی ظہور معجزے کے وقت پہلے تو پیدا نہیں ہوئے تھے، اگر پیدا ہوتے تو اس وقت بچے تھے، اس لیے ان کا کیا اعتبار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی یہ ہلکی طرز کی تحریر سیاسی لیڈروں اور اس کے اپنی جماعت اور دین سے بے خبر لوگوں پر تو اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ دین و دانش سے سرفراز مسلمان اس کی اس قریب کاری دھوکے بازی سمجھ گئے کہ دین میں اس جیسا دھوکے باز اور کوئی نہ ہوگا۔ تمام مسلمان مانتے چلے آ رہے ہیں کہ شق القمر حادثہ نہیں، معجزہ ہے۔ ایک دو راوی نہیں، درجنوں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو مودودی کی غلط بیانی کا زندہ ثبوت ہیں۔ مودودی کے غلط تاثر اور وہ بچے پاکستانی نہیں، جلیل القدر صحابی انسان انس بن مالک و عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جن کے بچپن کی روایت بھی ایسے قابل ہے کہ دین و اسلام کے اکثر عقائد و مسائل ان کی روایت کے مرہون منت ہے۔ معذرت۔ قاعدہ، اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ ایسا سکہ راویوں کی روایت بلا تردید قابل قبول ہے، اس لیے کہ یہ حضرات بچپن کی روایت ہی صحیح ایسے سکہ اور معتبر راویوں سے روایت کرتے ہیں جو نہایت ہی مستند و معتمد علیہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری و مسلم و دیگر سیاہ ستہ و دیگر کتب حدیث کے مصنفوں نے اس حضرات کی ایسی روایت کی بلا تردید روایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مودودی صاحب نے انہیں بچہ راوی کہہ کر دام تجویز مکر فریب کا جال میں پھانسنا تھا، جو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو یا نہیں، تاہم یہ اس کی پرلے نچلے درجے کی گستاخی ہے جو جلیل القدر صحابہ کرام کو خفیف و حقیر الفاظ سے یاد کیا۔
اس لیے تو اس کو اپنی دیوبندی برادری کے لوگ گستاخی صحابہ کا لقب دے کر اس کافر 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 پکارتے ہیں۔ فقیر کا کوثر نیازی کے اس بیان سے اتفاق ہے کہ مودودی اسلام کی تشریح سیاسی نقطہ نگاہ سے کرتا تھا مودودی اسلام کی تشریح سیاسی نقطہ نگاہ سے کرتا تھا۔ جو مودودی فرقہ تھا وہ جو اسلام کو سیاسی نقطے سے دیکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اکثر عقائد و مسائل جمہوریہ کے خلاف ہیں، جمہوریت کے خلاف، جمہوریہ کے خلاف ہیں، جیسے وہ سیاست میں جمہوریہ کے خلاف رہا ہے۔ اچھا جی، فقیر انہیں اور میں مودودی کی تحقیق رفیق پر گفتگو کرتا ہے، وبعد التوفیق، اس کی دی ہوئی توفیق سے۔ شق القمر، مودودی صاحب بولتے ہیں شق القمر کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار کے بائیکاٹ کو ابھی 2 ہی برس گزرا تھا کہ شق القمر کا عظیم شان واقعہ پیش آ گیا، جیسا کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محدثین اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سن 5 ہجری قابل ہجرت یعنی سن 8 بعد بعث کا واقعہ ہے، اور یہ مینا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ خود قرآن مجید میں اس کا یہ ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیات یعرضوا ویقولوا الشہر مستمر۔ ترجمہ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ بعض اقلیت پر ستو اقلیت کی حمایتوں نے چاند جیسے عظیم کرے کے پھٹنے کو بعید از مکان محل سمجھ کر انشق القمر مطلب یہ لے لیا کہ چاند پھٹ جائے گا، حالانکہ اگر اس کا ترجمہ پھٹ گیا کے بجائے پھٹ جائے گا کیا جائے تو دونوں آیتوں کا مطلب خبط غلط ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت میں چاند کے پھٹنے کو قیامت کی گھڑی قریب آنے کی علامت بتایا گیا ہے، اگر اسی آئندہ ہونے والے واقعہ قرار دیا جائے تو چاند کے پھٹنے کو قیامت کے قریب ہونے کی علامت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ مان لینے کی صورت میں اگر آگے کی آیت تو بالکل ہی بے معنی ہو جاتی ہے، جیسے میں یہ کہہ گیا کہ یہ لوگ ایسے ہٹ درم ہیں کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس جادو کا کرشمہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق تو انشق القمر کے معنی قطعی یقینی طور پر متعین کر دیتے ہیں کہ اس وقت چاند فی الواقع پھٹ گیا تھا۔ اس معنی کی تصدیق حدیث کی معتبر روایت کرتی ہے۔ واقعہ نہیں معجزہ، یہ بھی مودودی کے دھوکہ کا ایک نمونہ ہے کہ معجزہ بجائے واقعہ کہہ رہا ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم، ترمذی، احمد اور ابو عوانہ، ابو داؤد، طیالسی، عبد الرزاق بن جریر، بہقی، طبرانی، ابن مردویہ اور ابو نعیم اصفہانی کی بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کی ہے۔ ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم توضیح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کی عین شاہد ہے، اور 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس کی عینی شاہد تو نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرا یعنی انس بن مالک اس وقت بچے تھے۔ یہ دیکھو کیسے مکاری ہے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی سن رسیدہ عمر رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسی سے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کے براہ راست علم رکھتے ہیں۔ حاشیہ پڑھتے ہیں اگر دیا ہو، اگرچہ یہ قول صحت کے خلاف ہے لیکن ہمارے مقصد خلاف نہیں۔ تمام روایت کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہے یہ کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں سب تھی، چاند بھی طلوع ہوا تھا، یک اچانک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی ایک طرف اور دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لہ رہی ہے اور دونوں ٹکڑے باہم
जुड़ गए। नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त मिना में तशरीफ़ फरमा थे। आपने लोगों से फरमाया, देखो और गवाह हो, कुफ़ार ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया था, इसलिए हमारी आंखों ने धोखा खाया। दूसरे लोग बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर जादू कर सकते थे, तमाम लोगों पर तो नहीं कर सकते थे, बाहर के लोगों को आने दो, उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या उन्होंने भी देखा है या नहीं। बाहर से जब कुछ लोग आए तो उन्होंने शहादत गवाही दी कि वे भी ये मंज़र देख चुके हैं। चलाक मौदूदी, इस इबारत में मौदूदी सिर्फ शक्कुल कमर मान गया, लेकिन इशारों में मन हैसुल मौजज़ा इनकार कर गया है। अब जो हमने अभी ये इबारत पढ़ी है मौदूदी की, उसमें इनने मौजज़ा नहीं कहा, वाक़या कह रहे हैं, बार बार वाक़या भी कह रहा है। इंशाअल्लाह फ़कीर आगे चलकर उसकी तफसीर तफ़हीमुल कुरान से चंद नमूने मिसालें अर्ज़ करेगा। फ़ायदा अज़ उवैस गफ़र अली, इस कुरानी मोजज़े का किसी मुसलमान को इनकार ना है, लेकिन दुश्मनान इस्लाम ने उस वक्त भी इनकार किया और बाद को भी करते रहेंगे। लेकिन ज़माने हाल में साइंसी ज़लाई मुहमजुई गुमराही के रास्ते पर चलने की कोशिश भी हुई है, और अल्लाह ताला का ये तरीका है कि मुनकरीन हक़ जिस हकीकत या जिस चीज़ का इनकार करते थे वे उन्हीं के हाथों उसे तैयार करवा कर अपनी हुज्जत पूरी कर देता है। झेल की मिसालें इस सिलसिले में सबूत बाहम पहचानते हैं। मसलन जज़ाए आमाल, मुनकरीन ने यह बात सुनकर मजाक उड़ाया कि क़यामत के दिन उन्हें वह सब दिखाया जाएगा जो वे दुनिया में करते रहे होंगे, लिहाजा उन्हीं के हाथों फ़िल्म शाजी और रेडियो कैसेट VRC सुभान अल्लाह रिकॉर्डर तैयार कर साबित कर दिया कि ये बातें आइन मुमकिन है कि एक दफ़ा की हुई अदाकारी या हरकतें बार बार देखी जा सकती है और उनको चाहने का इतना अरसा बाद चाहो। सुभान अल्लाह, क्या फरमा रहे हैं, क्या बात है। ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ये साइंसी जिस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के हाथों से वो चीज़ बनवा देता है कि देखो तुम इस चीज़ का इनकार करते हो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल वो तुम्हें दिखाएगा, तो ये इस चीज़ पर हंसते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके ही ज़रिए रेडियो, साइंस, कैमरा वगैरह आज बना दिया। बिल्कुल इसी तरह दोबारा पैदा किया जा सकता है। अब इसमें क्या शक रह जाता है कि करामन कातिबीन जो कुछ हमारे अमाल और गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं वे क़यामत के दिन खूबहू सामने दिखाए जाएंगे। इस तरह इंसान की ईज़ा व जबराई कबूल कर अपने आमाल बयान करना भी समझ में आता है, यहाँ खुद साख्ता खुद बनाए हुआ मादी आलात होते हैं। मज़लूमों, मखबिर सादिक अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि मज़लूमों की आह और दिल से निकली हुई दुआ सीधी आसमान पर पहुँचती है। मुनकरीन ने ज़माने ये जो रेफरेंस है इसका रेफरेंस देख लीजिए एक बार। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि अगर मज़लूम की जो है वो सीधा आसमान तक पहुँचती है। अब इसका मुनकरीन ने मानने से इनकार कर दिया था, मगर अब खुद उनके ईजाद करदा आलात नशरियात आसमानों की पहनाइयों वसअतों में खुला नूर दो खिला के मुसाफिर तक आवाज़ें पहुंचा रहे हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब जो आप देखते हैं कि आज कोई अंतरिक्ष में है तो यहाँ से वहाँ तक की बातें पहुँचाते हैं, तो ये उनका अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उन्हीं के ज़रिए उन्हीं का जवाब दिया। अब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अगली वीडियो में शक्कुल कमर के बारे में क्या फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। और शक्कुल कमर को अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर रहे हैं कि शक्कुल कमर हुआ है और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा है, कोई हादसा नहीं है, और तमाम मुनकरीन के जवाब दिए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बने रहें, बहुत ही फ़ायदा होगा, इल्म में इजाफ़ा होगा। वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।